پوری دنیا دے حنفی اور پوری دنیا دے بریلوی اور میں ایتھے فیصلہ کرنا آسمان دے تھلے منو ابو حنیفہ دے ہاتھ دی کتاب لکھی بخا دے اور میں ایتھے چونک چکلونا اور میرا سینہ گولی واسطے حاضر ہے اور آسمان تھلے آ جائے زمین تاک ہو جائے اور 14 طبق بدل سکتے نے اور امام ابو حنیفہ دے ہاتھ دی کتاب نہیں اور بیوقوفہ دیوانے اور جدو تیرے امام دی کتاب کوئی نہیں اور حنفی کا دے واسطے کلانا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ امام صاحب اس سے بری ہیں، امام صاحب کی کوئی اپنی تصنیف نہیں ہے اور دنیا تے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ ایک کتاب نہیں، ایک کتاب نہیں امام صاحب دی رحمت اللہ۔ کوئی معاہدہ لال میرا چیلنج ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ۔ ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بخاری شریف کو امام بخاری خود نہیں لکھی، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کو ان کے شاگردوں نے جمع کیا ہے، وضاحت کرتے ہیں۔ امام بخاری نے اگر خود نہیں لکھی تو کس نے لکھی ہے، ذرا یہ بتائیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے جو آپ کی مسانید ہیں وہ ایک دو نہیں، کتنے کثیر حفاظ ہیں جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے مسانید امام ابو حنیفہ کو نقل کیا ہے۔ یہ حافظ ابن نقطہ کی کتاب ہے التقیید لمعرفت روات السنن والمسانید۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں صحیح بخاری کے حوالے سے صحیح بخاری کی فریبری والی سند موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 26 پر حافظ ابن نقطہ لکھتے ہیں وَأَمَّا الْمَسَانِيدُ فَمُسْرَدُ أَحْمَدِ بْنِ حنبل وَمُسْرَدُ الشَّافِعِي وَمُسْرَدُ أَبِي حَنِیفَةَ جَمَعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظ۔ امام ابو حنیفہ کی جو مسند ہے، مسانید ہے، وہ ایک دو نہیں، غیر واحدن کثیر حفاظ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جمع کی ہے، اور وہ جو مجموعہ ہے وہ 20 جلدوں میں بحمد تعالی یہ مجموعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مسانید کا وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ 20 جلدوں میں تمام مسانید جتنی بھی حفاظ حدیث نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے جمع کی ہیں وہ 20 جلدوں کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتب ہیں ان میں سے الفقہ الاکبر، یہ امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے، یہ کتاب الوصیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے فتاوی جات اور آپ کی فقہ اور قضایا وہ سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے تلامذہ میں سے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی المتوفی 189 ہجری انہوں نے اپنی کتابوں میں جمع کیا، جن میں سے یہ 13 جلدوں میں کتاب الاصل ہے، اس میں ہزاروں فتاوی جات اور ہزاروں قضایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے، اور کتنی احادیث ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائی۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ کی دوسری کتاب ہے السیر الکبیر، یہ سیر الکبیر 3 جلدوں میں، یہ 4 جلدوں میں کتاب الحجہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی سے، اور یہ ان کی الجامع الصغیر ہے، یہ الجامع الکبیر ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان کی کتاب زیادات ہے، یہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ کی کتاب الخراج ہے، دیگر اس کے علاوہ یعنی تقریباً کوئی مجموعی طور پر اگر مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور آپ کی فقہ کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو جمع کیا جائے تقریباً کوئی 50 کے قریب جلدیں بنتی ہیں، جو بحمد تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے خود اور آپ کے شاگردوں سے فقہ کی صورت میں نقل ہو کے امت تک پہنچی، اور امت کا آدھے سے زیادہ حصہ بحمد تعالیٰ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا پیروکار ہے، اور ان کے پاس جو فقہ پہنچی ہے، ابھی امام بخاری مسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، امام بخاری مسلم کے پیدا ہونے سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ کی صورت میں جو کتابیں آپ کے تلامذہ نے جمع کر دیں۔ اب میں نے اس سلسلے میں مرزا جیلمی کو یہ جواب دیا تھا کہ اگر حدیث کی کتاب کے ماننے کا یہی کرائٹیریا ہے کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ہو پھر مانیں گے، تو بھائی اس معیار کے مطابق تو صحیح بخاری بھی پوری نہیں اترتی، کیونکہ اس وقت جو ہمارے پاس صحیح بخاری کا نسخہ موجود ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب یہ جواب میں نے دیا تھا مرزا جیلمی کو، جو مرزا سے ہضم نہیں ہو پایا اور آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہتا جا رہا ہے، پھر کہتا ہے یہ امام بخاری نے نہیں لکھی تو کس نے لکھی ہے؟ تو مرزا جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کس نے لکھی ہے۔ ایک تو ہے محدثین کے حوالے،
امام ابن حجر، امام نووی، امام احمد کستلانی، امام بدرالدین عینی اور دیگر ائمہ محدثین کے، میں ان کے حوالے پیش نہیں کروں گا، میں حوالہ پیش کروں گا صحیح بخاری سے۔ پھر صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے اور صحیح بخاری بتا رہی ہے کہ یہ کس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ نکال لیں اسلام 360 ایپ، جس کو مرزا صاحب آپ پرموٹ کرتے ہیں اور آپ کے چاہنے والے اور مرزا جیلمی کے فالورز اسلام 360 کا بڑا نام لیتے ہیں۔ اس میں سے روایت نمبر 5015 نکالیں، روایت نمبر 5015، اس میں باقاعدہ فربری کا نام موجود ہے اور اس میں الفاظ موجود ہیں قال ابو عبداللہ عن ابراہیم مرسل وعن الضحاک المشرقی مسند، کہ فربری کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ بات کی کہ یہ حدیث 5015 یہ ابراہیم سے مرسل ہے اور ضحاک المشرقی سے مسندن ہے۔ اب یہ جو عبارت ہے یہ امام بخاری نے لکھی ہے یا کہ امام بخاری کے شاگرد فربری نے؟ تو شاگرد فربری نے لکھی ہے، اور یہ شاگرد جو ہے محمد بن یوسف بن مطر الفربری، یہ 320 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا حوالہ صحیح بخاری سے، کہتے ہیں امام بخاری نے نہیں لکھی تو پھر کس نے لکھی ہے؟ یہ دیکھ لیں کس نے لکھی ہے۔ روایت نمبر 2475، اس کے نیچے الفاظ موجود ہے قال الفربری وجدت بخط ابی جعفر، محمد بن یوسف بن مطر الفربری کہتے ہیں میں نے ابو جعفر کے خط میں یہ لکھا ہوا دیکھا تھا، کیا؟ قال ابو عبداللہ، کہ امام ابو عبداللہ یعنی امام بخاری نے کہا تفسیرہ ان ینزع منہ یرید الایمان، یہ الفاظ امام بخاری نے کہے ہیں اور میں نے یہ الفاظ کہاں سے لیے؟ ابو جعفر جو کہ امام بخاری کے کاتب تھے ان کے خط میں لکھے ہوئے دیکھے۔ اور یہ کون کہہ رہا؟ فربری۔ اور فربری کے یہ کومنٹس اور تبصرہ روایت نمبر 2475 کے نیچے موجود ہے، جس سے صاف بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب ہمارے پاس اس وقت صحیح بخاری کا نسخہ موجود ہے یہ امام بخاری کے شاگرد فربری کا لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ میرے پاس جو دارالمعرفہ بیروت کا میرے ہاتھوں میں اس وقت نسخہ موجود ہے، اس میں روایت نمبر 100 نکالیں، روایت نمبر 100 ہے قال الفربری حدثنا عباس قال حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن ہشام نحوہ، یہ پوری سند محمد بن یوسف بن مطر الفربری سے صحیح بخاری کے اندر دارالمعرفہ بیروت لبنان کے نسخے میں موجود ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک دوسرا نسخہ ہے، اس کو نسخہ یونینی اور نسخہ سلطانیہ کہتے ہیں، اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 23 پر باقاعدہ پوری سند کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں اخبرنا محمد بن یوسف الفربری وحدثنا محمد بن اسماعیل البخاری، یہ الفاظ باقاعدہ سند کے موجود ہیں کہ محمد بن یوسف بن مطر الفربری نے خبر دی اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی محمد بن اسماعیل البخاری نے، یہ صحیح بخاری ہے۔ اور اس کا ایک اور نسخہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، روایت نمبر 1931 ہے صحیح بخاری کی۔ میرے پاس ابھی جو نسخہ موجود ہے یہ نسخہ مصطفیہ کہلاتا ہے، یہ پہلے مصر سے چھپا کرتا تھا، تقریباً 150 سال پرانا نسخہ ہے، مصر سے چھپا کرتا تھا۔ اب اس میں روایت دیکھیں 1931، اس میں اس حدیث کے نیچے الفاظ موجود ہیں قال ابو جعفر سألت ابا عبداللہ، ابو جعفر کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ یعنی امام بخاری سے پوچھا، یعنی اس حدیث کے والے سے پورا مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ سے پوچھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے پھر جو آگے کہا وہ پورا جملہ پورے کا پورا یہاں جو ہے اس روایت 1931 کے نیچے موجود ہے۔ تو ابو جعفر کون ہے؟ ابو جعفر امام بخاری کے کاتب ہیں، اور ان سے یہ بات کون نقل کر رہے ہیں؟ امام بخاری کے شاگرد محمد بن یوسف بن مطر الفربری۔ تو یہ روایت باقاعدہ موجود ہے اور یہ حوالہ جات اور یہ باقاعدہ دلائل موجود ہے کہ یہ نسخہ اس وقت جو ہمارے پاس پوری دنیا میں موجود ہے صحیح بخاری کا، یہ امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے، امام بخاری کے شاگرد محمد بن یوسف بن مطر الفربری المتوفیٰ 320 ہجری کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ باقی رہ گئی بات، مرزا جرمی کہتا ہے کہ ایک طرف ایک ٹکٹ میں دو مزے، ایک طرف تم لوگ یہ کہتے ہو کہ امام بخاری صحیح بخاری کی حدیث لکھنے سے پہلے روزہ رسول پہ حاضر ہوتے تھے اور دعا کرتے تھے، پھر صحیح بخاری کے اندر حدیث لکھتے تھے، اور امام بخاری نے یہ جو صحیح بخاری یہ 16 سال میں لکھی ہے۔ مرزا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مرزا جی یہ بتائیں امام بخاری نے 16 سال میں لکھی ہے تو کیا مدینہ شریف بیٹھ کے لکھی ہے؟ اگر مسجد نبی میں 16 سال بیٹھ کے لکھی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ کا 16 سال
مدینہ شریف مسجد نبی کی مجاورت کرنے کا ثبوت تاریخی طور پہ کوئی آپ کے پاس موجود ہے؟ تمہارے پاس کوئی حوالہ موجود ہے؟ اگر ہے تو پیش کرو، اور اگر نہیں تو پھر یہ جو بات ہے کہ 16 سال میں امام بخاری نے مدینہ شریف بیٹھ کے یہ جو کتاب ترتیب دی اور جمع کی ہے، یہ مرزا جرمی کا ایسا دعویٰ ہے جس کو مرزا جرمی ثابت نہیں کر سکتا۔